حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین پیغمبروں میں سے ایک عظیم پیغمبر ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جن پیغمبروں سے سیدھے بات کی ہے ان محبوب پیغمبروں میں سے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آراف میں فرماتا ہے، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے، اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہاں کے لوگوں میں منتخب فرمایا، اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس عمران کا ذکر کیا ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے، انہیں آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی عمر جب تقریباً 100 برس کی تھی اور آپ کی بیوی کی عمر قریب 90 برس کی تھی، اور وہ ایک بانجھ خاتون تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک ہی بات کا ڈر ستاتا رہتا تھا کہ میرے بعد اس یعقوب علیہ السلام کی نسل کا کیا ہوگا؟ کیا یہی ختم ہو جائے گی؟ کیونکہ میرے تو کوئی وارث ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے، اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے پروردگار، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشا اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنا زیادہ وقت بیت المقدس کی دیکھ بھال میں گزارتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ لوگ اپنے پروردگار سے اولاد کے لیے منت مانگتے تھے کہ اگر میرے اولاد ہوگی تو اسے میں اللہ کی راہ میں بیت المقدس کی خدمت میں لگاؤں گا۔ اس وقت عمران کی بیوی حاملہ تھی۔ اس نے بھی بیت المقدس میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے منت مانگی، میرے جو اولاد ہوگی اسے میں بیت المقدس کا خادم بناؤں گی۔ اب کچھ مہینے کے بعد ان کے جو اولاد ہوئی وہ بیٹی تھی، کیونکہ بیت المقدس کا خادم بیٹے کو بنایا جاتا تھا، اور ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ عمران کی بیوی اب بہت پریشان رہنے لگی، کیونکہ انہوں نے منت مانگی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا تھا۔ جب وہ 7 برس کی ہوئی تو اس کو لے کر عمران کی بیوی بیت المقدس میں آئی اور حضرت زکریا علیہ السلام سے عرض کیا، میں نے منت مانگی تھی کہ میرے جو اولاد ہوگی اسے میں بیت المقدس کا خادم بناؤں گی، مگر میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، لیکن میں پھر بھی اس کو آپ کی سرپرستی میں لے کر آئی ہوں، آپ اس کی پرورش کریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام خوشی خوشی مریم کی پرورش کرنے لگے۔ انہوں نے بیت المقدس کے اندر ہی مریم کے لیے ایک حجرہ بنوایا۔ مریم وہاں پر بیت المقدس کی صفائی کرتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم کے پاس حجرے میں آتے تو وہاں پر طرح طرح کے بے موسمی پھل دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے مریم سے پوچھا، یہ بے موسمی پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ اس پر مریم نے عرض کیا،
اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، جب اللہ تبارک و تعالی مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو وہ مجھے بھی ایک وارث عطا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا، اے پروردگار، مجھے اپنے حساب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ فرشتے نے آواز دی، زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے اور اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میرے یہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا، کیونکہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرشتے نے کہا، اسی طرح ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے وہ ویسا ہی کرتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ جس کام کو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پیغمبروں کا ذکر بار بار قرآن پاک میں فرماتا ہے، جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور کہا، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا اور میں اپنے بعد اپنے بھائیوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اولاد اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اعتبار بنانا۔ اللہ تعالیٰ آگے سورہ مریم میں فرماتا ہے، اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بولے، اے میرے پروردگار، میرے یہاں کس طرح لڑکا ہوگا، کیونکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہوں۔ حکم ہوا، اسی طرح ہوگا، تمہارے پروردگار کے لیے آسان ہے، اور ہم نے تمہیں پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور تم پہلے کچھ بھی نہ تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے کوئی نشانی تو بتا۔ حکم ہوا، نشانی یہ ہے، تم صحیح و سالم ہو کر 3 دن لوگوں سے بات نہیں کرو گے، صرف اشاروں سے بات کرو گے، اور ان 3 دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے صبح و شام تسبیح کرو گے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری ملی تو آپ کی زبان بند ہو گئی۔ نشانی کے طور پر پھر آپ اپنی محراب سے خوشی خوشی نکلے اور لوگوں کو خوشخبری اشاروں میں سمجھائی کہ اب صبح و شام اس ذات کی تسبیح کرنا اور مجھ سے کلام کرنے کی بیجا کوشش نہ کرنا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یحییٰ دنیا میں تشریف لائے اور حضرت زکریا علیہ السلام کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اور خود بخود اپنے پروردگار کے لیے آپ کا سر سجدے میں جھک گیا۔